دوستوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ ابھی چند دن پہلے ہم نے یہاں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یہ جو وقف امینڈمنٹ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے، اس پر ہماری آپتی کیا ہے۔ بہت وستار سے ہم نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ دراصل کل ہمارا جو بڑا دھرنا استھل پر ہو رہا ہے، دھرنا استھل پر جو دھرنا ہو رہا ہے، اس دھرنے کی ضرورت کیوں پڑی اور اس دھرنے سے ہم کیا میسج دینا چاہتے ہیں، یہ بات ہمارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ بی جے پی نے جو وقف امینڈمنٹ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے، ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جن لوگوں کے لیے بل لایا جا رہا ہے ان سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا، ان کے کسی مشورے کو شامل نہیں کیا گیا، اور ایک طرح سے پورے وقف ایکٹ کو اوورہال کرنے کے لیے 44 امینڈمنٹ پیش کیے گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اپوزیشن پارٹیز نے اس پہ ہنگامہ کیا پارلیمنٹ میں، تب جا کر جے پی سی بنائی گئی، اور جے پی سی نے پچھلے اگست سے لے کر جنوری تک جب اس نے فائنلی اپنی رپورٹ پیش کی، جس طرح سے پوری کارکردگی کی، وہ لوکتنتر کے اتہاس پہ ایک بدنما داغ ہے۔ جن لوگوں نے اس کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعتراضات پیش کیے تھے ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، تقریباً 5 کروڑ کی تعداد میں ای میل بھیجے گئے تھے، ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا تھا، اور جو اپوزیشن پارٹیز کے جو ممبر ہیں انہوں نے جو باتیں رکھی، جو سجیشن دیے 44 امینڈمنٹ پہ، اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ پھر کس مقصد کے لیے جے پی سی بنائی گئی تھی؟ تو جے پی سی نے یک طرفہ طور پہ کارروائی کی اور اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ بل سامپردائک بنیادوں پر لایا گیا ہے، یہ بل ڈسکرمنیٹری ہے، یہ بل کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے جتنے تحفظات ہیں، جتنے فنڈامنٹل رائٹس ہیں مائنورٹیز کے لیے، ان سب کے خلاف ہے، اور یہ بل بظاہر یہ بتا رہی ہے بی جے پی کہ یہ ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے، یہ بل جو ہے وقف کی جائیدادوں سے آمدنی حاصل کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ اس طرح کی کوئی بات اس ترمیم میں کہیں نہیں۔ اس کے برعکس کس طرح سے وقف بورڈ کو، سینٹرل وقف کونسل کو کمزور کیا جائے، اس کے تمام پروویژنز اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں، اس بل پہ ہم بات نہیں کریں گے، ہمارا بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو بی جے پی کی الائز پارٹیز ہیں، الائز پارٹنرز ہیں، حلیف پارٹیاں ہیں، وہ پارٹیاں کم سے کم اس سامپردائک، ڈسکرمنیٹری اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف لائے جانے والے بل کا سمرتھن نہیں کرے گی۔ اور ہم نے ان پارٹیوں سے ملاقات کی کوشش بھی کی اور ملاقاتیں ہوئی بھی، لیکن یہ پارٹیاں، ان کے کیا مفاد ہے، ان کا کیا انٹرسٹ ہے، وی ڈونٹ نو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تو بہرحال ہم نے، آپ جانتے ہیں کہ ہماری ملی تنظیموں نے سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہاں کے چیف منسٹر صاحب جو افطار پارٹی پہ لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم احتجاجاً اس پارٹی میں شرکت نہیں کریں گے، اور الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے میسج کمیونیکیٹ کر دیا، یہ میسج کمیونیکیٹ کر دیا کہ مسلمان آپ سے ناراض ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کے جو بھی انٹرسٹ وجہ رہی ہو بی جے پی کے ساتھ جانے کی، لیکن کم سے کم وہ اپنے سیکولر ویلیوز جس کی بات وہ کرتے رہتے تھے، جو ڈیموکریٹک باتیں وہ کرتے تھے، جو سماجی انصاف کی لڑائی وہ لڑ رہے تھے، اس کا کچھ پاس و لحاظ رکھیں گے اور یہ اس بل کا سمرتھن نہیں کریں گے۔ تو بہرحال ہم یہ کل کے دھرنے سے ایک بات کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ان پارٹیوں کو جو بل کا سمرتھن کر رہی ہے، کہ مسلمانوں کے سپورٹ کو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے۔ اگر یہ بل پارت ہو جاتا ہے، پارلیمنٹ میں منظور ہو جاتا ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ بی جے پی کے کمیونل ایجنڈے کے ساتھ یہ پارٹیاں بھی کھڑی ہو گئی ہیں، اور یہ جو وقف امینڈمنٹ بل ہے، یہ مسلمانوں کے
پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے. ہم یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بل منظور ہونے کے بعد وقف کی جو پراپرٹی برسوں سے، سالہ سال سے، صدیوں سے اس دیش میں چلی آ رہی ہے، مسجدیں ہیں، عیدگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے درگاہیں ہیں، قبرستان ہے، اور وقف کے چیریٹیبل پرپس کے لیے ہونے والے جو ادارے بنے ہوئے ہیں، ان سب اداروں پر ہستکشیپ کا، اس میں کھلواڑ کرنے کا، اس پہ قبضہ کرنے کا، انکروچمنٹ کا راستہ صاف ہو جائے گا، اور خاص طور سے گورنمنٹ کے لیے. تو یہ ظاہر بات ہے کہ جب آپ ہمیں ہماری مسجدوں سے محروم کر دیں گے، جب آپ ہمیں ہماری عیدگاہوں سے محروم کر دیں گے، جب آپ ہمیں ہماری خانقاہوں سے محروم کر دیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ ہمارے مذہبی معاملات میں ہستکشیپ کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ان الائنس پارٹی سے کل کے دھرنے کے ذریعے سے کہ اگر ان کا یہ رویہ رہتا ہے اور وہ اپنے رویے سے باز نہیں آتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے سمرتھن کو بھی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ نہ لیں. وہ ہمارے سمرتھن کے بارے میں یہ نہ سمجھے کہ اب ہم ان کو سمرتھن کرتے رہیں گے. اگر وہ بل کا سمرتھن کریں گے تو وہ ہمارے سمرتھن کو لوز کر جائے. ہمارے سمرتھن کو لوز کرنے کا مطلب ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل کا دھرنا جو ہے، کل کے دھرنے میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی کال پر یہاں کی تمام ملی تنظیمیں، امارت شریعہ بہار اڑیسہ، جماعت اسلامی ہند، جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء ہند، اور اس کے علاوہ خانقاہ مجیبیہ، خانقاہ منیمیہ، یہ اور آپ کے ملی کونسل، مشاورت اور آل انڈیا مومن کانفرنس، یہ سب لوگ آج اس دھرنے میں شامل، آج اس پریس کانفرنس میں بھی ہے اور کل دھرنے میں بھی شامل رہے. کل کے دھرنے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز تشریف لائیں گی. دلی سے کئی لوگ آ رہے ہیں، کئی ایم پیز آ رہے ہیں جو جے پی سی کے ممبر تھے، وہ بھی آ رہے ہیں، اور یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی آنے والے ہیں. تو بہرحال یہ بات صاف ہے کہ جتنے انصاف پسند لوگ ہیں، جتنے کانسٹیٹیوشن میں، سنویدھان میں وشواس کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے دلی کا جو دھرنا دیا تھا، اس دھرنے میں مائنورٹیز کے لوگ بھی آئے تھے، سول سوسائٹی کے لوگ بھی آئے تھے، آدیواسی بھی آئے تھے، او بی سی بھی آئے تھے، اور ٹرائبلز بھی آئے تھے. اور یہ سب لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج وقف پر حملہ کیا گیا ہے، کل ہندو انڈاؤمنٹ پہ حملہ ہوگا، پرسوں سکھ انڈاؤمنٹ پہ حملہ ہوگا، اور اس طرح سے یہ سرکار وقف کی زمینوں کو ہڑپ کر کے اپنے کارپوریٹ بھائیوں کو، اپنے کارپوریٹ فرینڈز کو دینا چاہتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم آپ کے مادھیم سے یہ بات کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی غلط کام ہونے جا رہا ہے. اس غلط کام کے لیے ہمارے دیش واسیوں کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ کہ یہ انصاف کی لڑائی ہے، یہ بنیادی طور پہ کانسٹیٹیوشن کو روک، یعنی باقی رکھنے کی لڑائی ہے. اس لیے ہم آپ کے مادھیم سے یہ بات کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کل کے دھرنے کے ذریعے سے ہم جو میسج دینا چاہتے ہیں، وہ بات ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ کے ذریعے سے پبلک تک پہنچ جائے کہ کل کا دھرنا کس لیے ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کل کے دھرنے سے یہ اسپشٹ ہو جائے گا کہ بہار کے مسلمان، اور بہار کے مسلمان ہی نہیں، بہار کے اطراف جو علاقے ہیں، آپ کے جھارکھنڈ ہے، بنگال ہے، یہاں سے بھی کچھ لوگ سمبولکلی اس دھرنے میں آئیں گے. تو بہرحال ہم یہ بات کمیونیکیٹ کریں گے کہ یہ بل ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اینڈ whoever support it، جو بھی اس کو سپورٹ کرے گا وہ ہمارا سپورٹ لوز کر جائے گا. تھینک یو.